یہ وہ عمل ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ جسے پڑھتے ہی سامنے دیکھیں لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیتے ہیں۔ یعنی کہ صرف پچھلے سال کا میں بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ پچھلے سال رمضان کی 13 تاریخ کا میں نے یہ عمل تقریباً 1700 سے 1800 لوگوں کو بتایا، یعنی کہ 1700 یا 1800 کے قریب لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا۔ وہ آج تمام کے تمام لوگ اللہ پاک کے حکم سے دولت میں کھیل لیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، وہ عمل ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے یہ رب کے سب سے بڑے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا عمل ہے، جسے پڑھتے ہی فوری طور پر ارجنٹ، یعنی کہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ابھی صرف 7 بار سورہ کوثر اور اللہ صمد کے ساتھ یہ ایک خاص خفیہ الفاظ پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں خدا کی قسم شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت کہاں سے آ گئی، کیونکہ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، یہ میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، یہ رب سے مانگنے کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ رب کی ذات پر، اللہ پاک کی ذات پر جو کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے، وہ پوری زندگی پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں میں نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی، آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل اثر نہ کرے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ میرے دوستو بھائی بہنوں، آج مجھے کوئی بھی لائق نہیں چاہیے کسی سے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، رب کعبہ کی قسم صرف دعائیں دینا، بس تم نے یہ وعدہ کرنا ہے، کیونکہ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا ہے، خدا کی قسم۔ لیکن آپ نے یہ ویڈیو عمل سمجھنا ہے، اس عمل کو سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ فائدہ آپ کا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، آگے عید ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناؤں، ان کی تیاری کراؤں۔ خدا کی قسم تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا جس طرح میرے بچوں کو یہ عمل پڑھتے ہی مجھے فائدہ ہوا، اس طرح تمہارے بچے، تم بھی اگر اس عمل میں پڑھتے ہی آج کے دن تمہارے گھر میں انشاءاللہ جہاں نظر ڈالو گے، کبھی دیکھو ایسا عمل پڑا ہے کہ گھر میں جہاں نظر ڈالو پیسہ ہی پیسہ ہو۔ آج آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک لائک مجھے نہیں چاہیے، جو اپنی مرضی سے کرنا چاہے کرے، مجھے نہیں چاہیے، میں کسی سے نہیں کہوں گا مجھے لائک کرو، یہ کرو، شیئر کرو، کچھ بھی نہیں، کیونکہ آج ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں ارجنٹ بیسس پر قرضوں میں ہیں، بے اولادی میں ہیں، اچھے رشتے میری بہنیں چاہتی ہیں، کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، دیکھیں عمل کو سمجھیے گا، سمجھ کر پڑھیں گے تو فائدہ دے گا، ادروائز آپ کو کوئی بھی فائدہ نہ دے گا، یہ آپ کو میں گارنٹی دے گئی ہے۔ یہ 10-20 منٹ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں، اس عمل کو سمجھیں، کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا، پھر کامنٹس نہ کیجیے گا۔ ہاں کامنٹس میں اگر سب بتانے کے بعد بھی اگر پھر نہ سمجھ میں آئے تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن میں اتنے دیکھیں ایک ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر بتاؤں گا، ایک ایک بات سمجھاؤں گا، گارنٹی میری ہے یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء کرام کا، اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی محروم نہیں رہا۔ آپ نے دیکھیں سب سے پہلا کام عمل سمجھانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو بیٹھ جانا ہے سکون سے، اطمینان سے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے جو بندہ بھی عمل کرے گا عمل سمجھ میں نہیں آئے گا، گارنٹی میری ہے۔ اگر سمجھو گے تو عمل سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے، صرف اور صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور فوری طور پر آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس مبارک عمل کا آغاز کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ اب جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے دوستو بھائی بہنوں عمل کے اندر عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ سب سے پہلے دوستو بھائی بہنوں آپ نے آج 13 رمضان جمعے کے اس عظیم دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی کہ اللہ کے نام سے آپ نے اس کلام کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیجیے گا، اور فوری طور پر دیکھیں آج تک آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سورہ کوثر کا وہ راز اللہ صمد اور ایک خفیہ الفاظ کے ساتھ آپ کو دوں گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ اس عمل کا ایک ایک جملہ دیکھیں۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا سورہ کوثر کو کس ترتیب کس تعداد سے پڑھنا ہے، پہلے یہ سمجھیں، پھر اللہ صمد کے بارے میں پوری ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں آج رمضان کی 13 تاریخ کو اپنے گھر میں بیٹھیں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھیں، یہ عمل آپ کی ارجنٹ بیسس پر بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دے گا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ ضروری باتیں سمجھیے گا، نہیں تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور صورتوں میں سے ایک ہے، یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری اور کئی عجیب و غریب حقائق چھپے ہوئے ہیں۔
مکی صورت یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی قرآن کی سب سے مختصر صورت یعنی کہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، دشمنوں کی ناکامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی کا اعلان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ خاص طور پر یعنی کہ عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نسل کٹا ہوا کہہ کر تانے دیے۔ اس پر اللہ نے سورت کو نازل کر کے اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نام قیامت تک بلند رہے گا جبکہ دشمن مٹ جائیں گے۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی نہر الکوثر کی بشارت دیتی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ اس نہر کا پانی پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگتی۔ دوستو، بھائی بہنوں، آج آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے دیکھیں اس عمل کو اگر آپ درود پاک پڑھ کے شروع کرتے ہیں تو درود شریف پڑھ کے شروع کریں، یعنی کہ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں فٹافٹ سے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کی نیت کر لیں۔ اگر نہ کرنا چاہیں چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں۔ دیکھیں ہر بندے کا جو ہے نا، ہر بندے کا سلسلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ پڑھنا جانتا ہو۔ کئی ایسی میری بہنیں تھے کہ میں جانتا ہوں ہر بندے کو، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں وظیفے نہیں آتے، ہمیں یہ نہیں وہ کچھ نہیں آتا، اور یہ وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو ایک ورڈ بھی پڑھنے نہ آتا ہو نا، خدا کی قسم اگر زندگی میں ایک بار اسکول کے باہر سے نہ نکلا ہو وہ بندہ بھی عمل پڑھ لے۔ میں آج اس عمل کی شرطن حلفن کہتا ہوں، صرف ایک بار یہ عمل پڑھ لو، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ یہ وہ عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کی 13 تاریخ جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ یہ عظیم گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو خدارہ ساتھیوں بھائی بہنوں ضائع نہ کرنا۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ ویسے ہی برکت رحمت لے کر آیا ہے، یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس لاڈلے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان میں ایسی خیر و برکت ہوگی، وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوستو بھائی بہنوں، تو اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھ کر آج اپنے گھر میں بیٹھے، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن، دیکھیں عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک ورڈ بھی آپ نے مس کر دیا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ عمل کی اجازت عام ہے، آپ سے مجھے کوئی بھی لائق نہیں چاہیے، ایک بندہ بھی دیکھیں، مجھے لالچ نہیں ہے لائک کی، آپ کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا دل مانے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے فائدے مند ہے کر دیں، نہیں مانتے چھوڑ دیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آج اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کی خدمت کرنا ہے، صرف میرا مقصد، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے بہن بھائیوں کو فائدہ ہو، 100% گارنٹی سے فائدہ ہو۔ یہ عمل آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر کرنا ہے، یہ شرط ہے، اور سکون سے بیٹھ کر پہلے یہ عمل اچھی طرح سمجھیں، یہ وعدہ کریں اور سکون سے بیٹھ کر پڑھیں، کوشش کریں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں۔ دیکھیں نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے صرف رٹے رٹائے وظائف پڑھ لیے، نماز نہ پڑھی تو پھر دیکھیں، پھر مجھے نہ کہنا۔ نماز کی پابندی، دیکھیں نماز رزق کا پہلا دروازہ ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ وظیفے تو کوئی اجازت، وظیفے تو دیکھیں میں نے بتا دیا، آپ نے پڑھ لیے کوئی مستند جگہ سے، کسی عالم، کسی اللہ پاک کے ایسے ناموں کا وظیفہ، کوئی ایسے دنوں کا وظیفہ جس سے لاکھوں لوگ پہلے فائدہ حاصل کر چکے ہیں، تو وہ چلو آپ نے پڑھ لیے، آپ کو پتا ہے کہ چلو مستند جگہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز نہ پڑھی تو پھر تو ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی پکڑ بھی ہوگی، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو نماز نہ چھوڑیں، وظائف پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن وظائف بھلے میرا بھی وظیفہ چھوڑ دیں، لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے ہر حال میں، ہر حال میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میرا وظیفہ پڑھ لو، نماز پہلے نماز پڑھنا، پھر سارے کام دوسرے بعد۔ دیکھو پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ضروری ہے، وظیفے ضروری، وظیفے بعد میں، پہلے نماز یاد رکھ۔ لیکن آج کا وہ عمل دوں گا، انشاءاللہ پوری نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں انشاءاللہ شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اسی وقت انشاءاللہ۔ میں آج وہ شرطن، وہ خفیہ راز آپ کو دوں گا اس عمل میں جو آج تک شاید آپ کو نہ ملا ہو، شاید نہ ملا ہو۔ اب آگے جا کے میری ویڈیو کی چوریاں ہوں گی، ویڈیو کی کاپی بنے گی، پھر لوگ دکھائیں گے، پھر سمجھیں گے، لیکن آپ نے اس عمل کو آج اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے
ہر حال میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سکون سے بیٹھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جہاں دل کرے، لیکن دن کی پابندی ہے کہ 13 رمضان کے دن جو جمعہ پڑا ہے اسی دن آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے بھی موجود ہیں، آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ چند سیکنڈوں میں معجزاتی طور پر آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج رب کعبہ کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی دوستو، بھائیو، بہنوں، عقل کی انتہا نہ، یعنی کہ آپ یہ حیرانگی کی انتہا نہ رہے گی کہ اچانک یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب سمجھ لیں، عمل سمجھے۔ دیکھیں عمل کی اجازت عام ہے، جو میرا بہن بھائی کرنا چاہے، جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی مقصد، حاجت، پریشانی کے لیے نہیں بھی پڑھتا یہ عمل، تو یہ عمل پڑھتے ہی سب سے پہلے تو رزق کی تنگی ختم ہوگی، قرضوں سے فوراً کچھ بھی نہ مانگو، صرف یہ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ آدھی منٹ کا عمل پڑھ لو، ہر چیز ملے گی، جو دل کی تمہاری ضرورت رب کریم سب جانتے، تمہیں کچھ بھی نہیں مانگنا، آج تمہیں کوئی دعا نہیں مانگنی، خدا کی قسم۔ اگر مانگ لو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے صرف یہ 30 سیکنڈ پڑھ لو۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، یہ میرا غریبان حاضر ہے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، آج تمہیں گارنٹی سے عمل دوں گا، وہ عمل دوں گا کہ جس سے لوگوں کو پہلے فائدہ ہوا، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بتا دیا، اس کی ویڈیو سے بتایا۔ دوستو، بھائی بہنوں، رب کعبہ کی قسم میرے پاس اتنی وظیفوں کی کتابیں موجود ہیں جو شاید یہ دیکھیں، وظائف پڑھیں، پہلے جا کر کسی بھی ویڈیو کو دیکھیں نا، اس کی پاپولر ویڈیو کو جا کر دیکھیں کہ کیا وہ شروع سے وظیفے بتاتا تھا یا پہلے وہ کہانیاں بتاتا تھا۔ پہلے وہ اس کا چینل دیکھیں کہ وہ پہلے کیا کرتا رہا ہے۔ دیکھیں ساتھیوں، ہماری سمجھداری والی بات تو یہی ہے کہ وہ ویوز کے لیے صرف کر رہا ہے۔ اب میری پہلی ویڈیو دیکھیں، آپ کو وظیفہ ملے گا، آخری ویڈیو دیکھیں اللہ پاک کے حکم سے، اور جب تک کیا وظیفہ بتاؤں، یہ نہیں کہ وظیفے پہ ویوز ڈاؤن ہوئے تو میں نے ناچ گانے شروع کر دیے، کہانیاں بتا، نہیں، بس بتاؤ تو صرف ایک چیز بتاؤ جو آپ کا کام ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ کسی کو دیکھیں، اس کی ویڈیو دیکھیں، پہلے جا کر دیکھیں اس کی پاپولر ویڈیو میں، اس کی اولڈ ویڈیو میں جا کر دیکھیں کیا وہ پہلے کہانیاں سناتا تھا، اس کی کہانیاں نہیں بکی، نہیں چلی تو وہ وظیفے پر آ گیا، کل وظیفے پھر سلو ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈانس کرنا شروع کر دے۔ تو ایسے لوگوں سے گریز کریں، یہ آپ کو وظیفے نہیں بتا رہے، یہ صرف اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ بہت ہوشیار بنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت ہوشیار ہیں، باقی دنیا ساری پاگل پڑی ہوئی ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، سب چوری کیا ہوا مال ہے، سب کچھ یہاں وہاں سے چرایا ہوا ہے، AI سسٹم سے سب نکالا ہوا سسٹم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ جو ہے نا، یہ ڈرامے بازی ختم ہو جائے گی، لیکن آج کا عمل یہ مستند اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے دوستو، بھائی بہنوں، جس سے لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے، رب کریم آپ کی خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو فوری طور پر بھر دیں گے۔ اب عمل کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ وہ واحد صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی دینے کے لیے نازل کی گئی۔ اس میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، یعنی اتنی بڑی نعمت کہ آج دوستو، بھائی بہنوں، اس کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ سورت نبی پاک کے دشمنوں کے لیے سب سے بڑی بددعا ہے، انا اعطیناک الکوثر، جس کا مطلب ہے یقیناً تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی کہ آج نبی پاک کے دشمن مٹ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صبح و شام گونج رہا ہے۔ فصل لربک وانحر، یعنی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز اور قربانی دونوں برکت اور کامیابی کے راز ہیں۔ سورہ کوثر صرف ایک مختصر صورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بڑی خوشخبری ہے، یہ ایک بڑی طاقت اور ایک ایسی حقیقت ہے، اس کے معنی اتنے گہرے ہیں، جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اتنے حیران ہوں گے۔ دوستو، بھائی بہنوں، تو آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر دیکھیں، سب سے پہلے درود شریف جس کو آتا ہے پڑھ لیں، جس کو نہیں آتا چھوڑ دیں۔ صرف اور صرف آپ نے، اگر جس کو آتا ہے اس نے لازمی پڑھنا ہے، اور کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور فوری طور پر دیکھیں، درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستو، بھائی بہنوں، درود شریف پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کر دیں۔ اور پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فوراً آپ نے سورہ کوثر کے لیے الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوراً انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार सूरह कौसर पढ़ें, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पढ़ लिया, अब दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर पढ़ने के फ़ौरन बाद सेकंड टाइम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड टाइम जब पढ़ें तो सेकंड टाइम यानी दूसरी बार ही आपने सूरह कौसर दोबारा पढ़नी है, यानी कि इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर तीसरी बार पढ़ें, एक एक जुमला एक एक वर्ड समझिएगा। देखें इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन करें दोस्तों भाइयों बहनों, मुझे आज आपकी लाइक सब्सक्राइब किसी चीज़ की भूख नहीं। मैंने रब्बे काबा की कसम खाकर शुरू में बताया कि ये वीडियो आज का, देखें मैंने किसी वीडियो उठा लें, आज तक कभी मैंने ये बात नहीं की। आज वीडियो का मकसद अपने दुखियारे परेशान बहन भाइयों की खिदमत करना है कि उनके हालात एमरजेंसी बदले। देखें मैंने व्हाट्सएप पर लोगों को जब ये वजीफ़ा बताया ना, तो लोग, कोई कहता है हमसे मिठाई ले लो, हमसे ये इनाम ले लो। मैंने रब्बे काबा की कसम, आज ये जुम्मे का बाबरकत दिन है, इसकी कसम मैंने लोगों को मना कर दिया। और आज तक मैंने 1 रुपया भी, देखें अगर मुझे लालच होती ना तो मैं यहाँ पर अपने नंबर डालता, ठीक है ना, आपके सामने नंबर डालता और बोलता मुझसे रब्ता करो। बेशुमार लोग साथियों भाइयों बहनों मैसेज करते, मैं लोगों से पैसे बटोर रहा होता। लेकिन इसमें क्या लोग कहते हैं ना, लाइक के भूखे हो, इसके भूखे हो, उसके भूखे हो। क्या उन्हें ये नहीं पता कि एक बार अगर नंबर दे दिया जाए तो कितने लोग रब्ता कर लेते हैं। लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बस ऐसे ऐसे मसले हैं, लोग यकीन करते हैं कि हमारे मसले हल होंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं जब देने वाली ज़ात रब की है। दोस्तों भाई बहनों, तो क्या मैं लोगों से पैसे लेकर काम करूं? ऐसी लानत है मेरी ज़िंदगी पर दोस्तों भाई बहनों कि लोगों के मसाइल की मजबूरी का मैं फ़ायदा उठाऊं। बस आपने इस अमल को दिल मानता है पढ़े, मैंने आपको सच्ची चीज़ें बता दी हैं। देखिए ये अमल आपने यकीन कामिल के साथ पढ़ना है, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक बार सूरह कौसर पढ़ी, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। देखें अगर स्किप किया है तो पूरी वीडियो दोबारा से देखिएगा। आप अमल को पहले समझें फिर पढ़ें। मैं अपना नहीं कह रहा, अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ आपके। आप लोग गलतियाँ करेंगे, कमी पेशी करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ना होगा। सबसे पहले देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी कि 3 बार आपने शुरू में सूरह कौसर पढ़ लेनी है। 3 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अमल में सेकंड नंबर वाला वजीफा अल्लाहु समद, अल्लाह जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखें ये 2-4 मिनट की वीडियो बाकी, अगर 1 मिनट भी आपने आगे पीछे कर दिया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकायत ना करना, ये मैं कहता हूँ। आपने फौरी तौर पर 3 बार सूरह कौसर इस अमल में पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जैसे ही पढ़ लें फ़ौरन अल्लाहु समद को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये अल्फाज सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद की दूसरी आयत यानी अल्लाहु समद से माखूज़ है। अल समद अरबी ज़बान का एक बहुत ही गहरा और जामे अल्फाज है, जिसका मतलब है वो ज़ात जो बेनियाज है, वो सब इसके मोहताज है, वो जिसे किसी की ज़रूरत नहीं मगर सब इसकी ज़रूरत है सबको। वो जो हमेशा कायम और आयल है, जिसे फ़ना नहीं, जिसकी तरफ सब मदद के लिए रुजू करते हैं। दोस्तों भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि ये जो अल समद का लफ्ज़ है सिर्फ अल यानी कि सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। समझ रहे बात को? किसी और के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो बिल्कुल बेनियाज हो और सब कुछ इसके इख्तियार में हो। हत्ता कि फरिश्ते, नबी, बादशाह सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मगर अल्लाहु समद यानी इसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो मुकम्मल बेनियाज है। बग़ैर मुफस्सिरीन कहते हैं साथियों भाई बहनों, यानी कि हर हाजत जो रब करीम को कोई ज़रूरत नहीं है। और बाज़ जो मुसफ़रीन कहते हैं कि अल समद वो है जो ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना थकता है, यानी जो हमेशा ज़िंदा और ताकतवर है। इसे कि किसी लम्हे के लिए भी इसे कमज़ोरी या आराम की हाजत नहीं होती। अल्लाह के वली फरमाते हैं जिसने दिल से अल्लाह समद को समझ लिया वो कभी दुनिया वालों का मोहताज नहीं रहेगा। यानी अगर आपको यकीन हो जाए कि सिर्फ अल्लाह बेनियाज है और सबको इसकी ज़रूरत है, तो फिर आप लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे कि कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। दोस्तों भाई बहनों, यही वो राज है आज की इस अमल का कि जिसको पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं हुआ। देखें आपने दोस्तों भाई बहनों इन वज़ाइफ को बताई हुई तादाद में पढ़ना है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस अमल को जब आप लोग आज देखें पढ़ने में बैठे ना, तो आपने इस अमल को पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो को अमल की जानिब से नहीं हटाना। और एक बार बैठ जाएं किसी जगह पर भी, अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में अमल पढ़ने के लिए, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। यानी कि आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। और फिर इंशाअल्लाह ये अमल पढ़ने के बाद आपने खूब सारी दुआएं मांगनी है। दोस्तों भाई बहनों, अब आपने करना क्या है, इस अमल में आपने सूरह कौसर को जैसे ही 3 बार पढ़ लिया
تو فوری طور پر اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر جتنی بار چاہیں پڑھیں، لیکن تعداد سن لیں کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ سمد کو دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں، ویسے آپ زندگی میں جتنی بار پڑھیں، لیکن اس عمل میں آج رمضان کی 13 تاریخ اس لاڈلے جمعے کے اندر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پوری 100 دانے والی 100 ٹائم پڑھنی ہے۔ ایک الفاظ بھی اگر آپ نے زیادہ کم پڑھ لیا، کیونکہ کاؤنٹنگ تسبیح رکھیں، منہ سے الفاظ دیکھیں، بعد میں آپ عمل پڑھنے کے بعد اللہ سمد کو جتنی بار پڑھیں، لیکن اس عمل میں صرف 100 ٹائم پڑھنا ہے، 100 بار پوری تسبیح پڑھ لیں۔ کوشش کرنا زبانوں سے الفاظوں کو نکالتے ہوئے پڑھیں، کوشش کریں، اول دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زبان سے یہ ہوگا نا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کتنی بار پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، بجائے دل میں پڑھے۔ دل میں بعض اوقات جو ہے نا بندہ 2-4 بار اوپر پڑھ جاتا ہے، تو آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب 100 بار اللہ سمد پڑھ لیں، آخری وظیفہ یہی وہ راز ہے آج کے اس عمل کا جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھ لیا، اللہ سمد پڑھ لیا، تیسرا وظیفہ جیسے شامل کریں گے اس عمل کی طاقت بھی بڑھ جائے گی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کا وعدہ رب کریم قرآن پاک میں خود کر چکے ہیں کہ جو بندہ استغفر اللہ پڑھے گا، میں رب اس کو اتنا رزق دوں گا کہ اس کے گمان میں نہیں ہوگا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو نہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا احساس بھی ہے۔ ایک ایک جملہ دیکھیں سمجھیے گا، اس میں بڑی کام کی چیزیں بتانی ہیں عمل سے متعلق، یہ چیزیں مس کر جاؤ گے تو پھر فائدہ نہ ہوگا، پھر شکوے شکایت نہ کریں۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے اپنی رحمت فرما۔ یہ الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن اس کی تاثیر برکت اتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔ دوستو بھائی بہن، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح آیت 12-10 میں موجود ہے یہ آیت۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کی مشکلات آسان کر دی جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی اور بارش بھی اس پر نازل ہوگی۔ جو شخص دن میں صرف، دوستو بھائیو بہنوں ویسے ہی عام دن کی بات کر رہا ہوں، صرف 100 بار اگر وہ استغفار پڑھتا ہے دوستو بھائی بہنوں، تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اسے غربت اور تنگ دستی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا اس کی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہا اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ حسن بصری نے فرمایا استغفار پڑھو۔ کسی نے پوچھا آپ ہر مسئلے کا حل استغفار کو کیوں بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اسے مال، اولاد، بارش اور رزق سے نوازے گا۔ یہ ہے استغفار کی طاقت جو نہ صرف دوستو بھائی بہنوں آخرت سنوارتی ہے بلکہ دنیاوی مشکلات کا فوری طور پر حل ہے۔ یہاں تو لوگ بڑے مزے سے کامنٹس میں کہہ دیتے ہیں، آپ تو کہہ دیتے ہیں اتنے لاکھ اتنے کروڑ مل جائیں گے، اللہ پاک کے سامنے یہ تمہاری دولت، یہ کاغذ کی نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ ساتھیوں بھائی بہنوں اللہ سمد ہے، وہ جسے چاہے اپنی عظمت کے مطابق نواز سکتا ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو ایک بار پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر نیچے کامنٹس میں آ کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ مجھے آج آپ سے کوئی لائک کومنٹس کی کسی چیز کی بھوک نہیں ہے۔ ہاں آپ کو دیکھیں عمل کی اجازت، ہاں میں کسی کو اسپیشلی اجازت چاہیے تو وہ صرف اپنا نام کومنٹس میں لکھے اپنے فائدے کے لیے۔ یہ بھی اس پہ یہ نہ سوچیے میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا، آپ کے نام لکھنے سے مجھے کوئی لاکھوں روپے کہیں سے برس پڑیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم۔ صرف آپ کے لیے کہ آپ کو دیکھیں، میں نے شروع میں بتایا یہ عمل پڑھیں گے، میں نے آج اللہ کی راہ میں یہ عمل بتایا، سمجھے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنا نام کامنٹس میں لکھ کے عمل کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کریں نہیں چھوڑ دیں، دل نہیں مانتا چھوڑ دیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ استغفر اللہ کا صرف 21 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف اگر پڑھا ہو تو پڑھیے گا، خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ